اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں، اور وہ دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بھی ہیں۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم آپ کے سامنے نہایت ہی مجرب، آزمودہ، عمدہ اور نایاب وظیفہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ دوستوں، اگر آپ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں یہ نایاب عمل کر لیں، عید سے پہلے انشاءاللہ آپ کا کاروبار ترقی کرے گا، آپ کو مال و دولت حاصل ہوگی اور آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اگر آپ مشکلات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اگر آپ مصیبتوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اگر آپ کا کاروبار ترقی نہیں کر رہا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ترقی کرے، اور معزز سامعین کرام، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام ٹینشنیں دور ہو جائیں، آپ پہ ٹینشنیں ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام ٹینشنیں دور ہو جائیں، تو پھر کیوں نہیں آج کے اس نایاب، مجرب، آزمودہ اور عمدہ وظیفے کو آپ لازمی کریں۔ انشاءاللہ پھر آپ معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کہ کیا ہونے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، شروع کرتے ہیں آج کے اس نایاب، مجرب، آزمودہ اور عمدہ وظیفہ کو۔ اس سے پہلے آپ کو یہ بات لازمی عرض کروں، دوستوں ویڈیو پہ اینڈ تک جڑے رہیے گا، کسی بات کو سکپ مت کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو جائے۔ معزز سامعین کرام، یہ وظیفہ کافی لوگوں کے اصرار پہ، کافی لوگوں کے بار بار پرسنل کے اندر واٹس ایپ پہ میسیجز کرنے سے یہ وظیفہ آج آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ دوستوں، کافی لوگ پریشان حال ہیں، وہ واٹس ایپ پہ میسیجز کرتے ہیں، حضرت ہم پریشان حال ہیں، ہم مصیبتوں کے اندر گرے ہوئے ہیں اور ہمارے کاروبار ترقی نہیں کر رہے، اور ہم بھی مصیبتیں ہیں، ٹینشن ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تمام ٹینشنیں حل ہو جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تمام مصیبتیں حل ہو جائیں۔ تو معزز سامعین کرام، ان کو ایک ایک کو بتانا مشکل تھا، آج ہم ان کے اصرار پہ یہ ویڈیو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ دوستوں، اس بات کو آپ نے ذہن میں لازمی رکھنا، دوستوں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، اینڈ تک واچ کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو جائے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ویڈیو کو سکپ کر لیتے ہیں اور وہ ویڈیو کو آگے کر کے دیکھ لیتے ہیں، پھر وہ اس بات کے شکوہ کرتے ہیں، حضرت ہمارے وظیفے قبول نہیں ہو رہے، حضرت ہم پہ مصیبتیں ہیں، حضرت ہم پہ ٹینشنیں ہیں، حضرت ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، کوئی ایسی دعا بتا دیں، یا پھر کون سا ایسا مسئلہ ہے جس سے ہمارے وظیفے قبول نہیں ہو رہے، ہمارے راتوں کو قیام قبول نہیں ہو رہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ تو معزز سامعین کرام، کیونکہ میرا رب کریم مولا، میرا پروردگار مولا، میرا رحمان اور رحیم مولا خود ارشاد فرماتا ہے، جو شخص رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اگر یہ نایاب تسبیح، یہ عمدہ تسبیح، یہ مجرب تسبیح کر لے، انشاءاللہ پورا سال اس پہ رزق کی تنگی نہیں ہوگی، پورا سال اس پہ مصیبتیں نہیں آئیں گی، پورا سال اس پہ مشکلات نہیں آئیں گی۔ تو وہ کون سا ایسا وظیفہ ہے، وہ کون سا نایاب عمل ہے، وہ کون سا مجرب عمل ہے؟ تو معزز سامعین کرام، وہ لوگ کیا کرتے ہیں دوستوں، وہ لوگ ویڈیو کو آگے کر کے دیکھ لیتے ہیں، مگر وہ اہم مسائل، وہ اہم باتیں اور وہ اہم جو کال ہوتے ہیں جو ہم آپ سے وظیفہ بتانے سے پہلے شیئر کرتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ بھائی کون سا ایسا کام ہے، کون سا ایسا مسئلہ ہے، اگر آپ لوگ یہ کر لیں تو آپ کے وظیفے قبول نہیں ہوں گے، آپ کے راتوں کو قیام قبول نہیں ہوں گے، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو معزز سامعین کرام، آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا ہے، کسی بات کو سکپ نہیں کرنا۔ بلا ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں آج کے اس نایاب، مجرب،
اور آزمودہ وظیفہ کو۔ معزز سامعین کرام، آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حضور صدقہ دے دینا ہے۔ اب صدقہ دینا کتنا ہے، کس کو دینا ہے، اور صدقہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ تو معزز سامعین کرام، صدقہ دینے سے آپ پہ جو بھی مشکلات آنے والی ہیں، آپ پہ جو بھی مصیبت آنے والی ہے، جو بھی ٹینشن آنے والی ہے، جو بھی بلا آنے والی ہے، وہ تمام بلائیں، ٹینشنیں، مشکلات، مصیبتیں آپ سے ہٹا دی جاتی ہیں۔ معزز سامعین کرام، جب آپ وظیفہ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اللہ کے حضور صدقہ دے دیتے ہیں، اگر اخلاص نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ صدقہ دے دیتے ہیں، انشاءاللہ آپ پھر دیکھنا کہ معجزات آپ کے ساتھ کیا ہوتے ہیں۔ تو دوستوں، آپ نے سب سے پہلے غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار کو صدقہ دے دینا ہے۔ اب غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار کو صدقہ کیوں دینا ہے؟ تو معزز سامعین کرام، جب آپ کسی غریب، مسکین، عاجز، فقیر کی مدد کرتے ہیں، یقیناً اس کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلتی ہے، اور وہ دعا سیدھا میرے رب کے عرش میں جاتی ہے، اور میرا رب جاننے کے باوجود بھی ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، اے میرے لاڈلے فرشتوں، اے میری لاڈلی مخلوق، یہ دعا کیا کہہ رہی ہے؟ اے میرے نورانی مخلوق، یہ دعا کیا کہہ رہی ہے؟ تو اللہ کے فرشتے ارشاد فرماتے ہیں، اے رب کریم مولا، اے پروردگار مولا، اے رحمان الرحیم مولا، اے رازق قہار جبار مولا، یہ دعا کہہ رہی ہے۔ دنیا کے اندر ایک شخص نے کسی غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور ضرورت مند کی مدد کی، اور اس کے دل سے اس شخص کے لیے دعا نکلی کہ مولا اس بندے کی تو تمام مصیبتوں کو حل کر دے، مولا اس بندے کی تو تمام مشکلات کو حل کر دے، مولا اس بندے کی تو تمام ٹینشنوں کو حل کر دے، مولا اس کو تو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرما دے۔ تو معزز سامعین کرام، جب اللہ رب العزت یہ بات سنتے ہیں اور وہ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں تم گوار ہیں نا، میں نے اس شخص کے تمام گناہ معاف کر دیے، اس پہ جو بھی مشکلات آنے والی تھی اس صدقہ دینے کی وجہ سے میں نے وہ مشکلات اس سے ٹال دی۔ معزز سامعین کرام، اس سے بڑی اور خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو معزز سامعین کرام، آپ نے محلے کے اندر، گلی کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر ڈھونڈ ڈھونڈ کے غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار کو صدقہ دے دینا ہے۔ اس کے بعد جب آپ صدقہ دے دیں، اس کے بعد آپ نے یہ ایک اہم مسئلہ، جیسے ہم نے آپ کو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بتایا تھا کہ وہ اہم مسائل بتائیں گے۔ تو دوستوں، آپ نے صدقہ اپنی استطاعت کے مطابق دینا ہے۔ اگر آپ کی استطاعت 1 روپے 1 آنے کی ہے، آپ وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ معزز سامعین کرام، جبکہ میرا رب کریم مولا، میرا پروردگار مولا، میرا رحمان اور رحیم مولا ارشاد فرماتا ہے، جو شخص خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، خالصتاً خلوص نیت کے ساتھ اور سچے دل کے ساتھ، پختہ ایمان و یقین کے ساتھ اگر اللہ کی راہ میں 1 کھجور کا دانہ بھی دے دے، تو میرا رب کریم مولا اسے بڑھا چڑھا کر احد کے پہاڑوں جتنا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اور جو شخص اگر اللہ کی رضا کے لیے دکھلاوے کی نسبت سے، ریاکاری کی نسبت سے اگر لاکھوں روپے، کھربوں روپے، اربوں روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، تو دوستوں وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا، بلکہ وہ صدقہ نہیں، ریاکاری ہوتی ہے۔ اور قیامت کے روز میرا رب کریم مولا ارشاد فرماتا ہے، ریاکاری کا صدقہ قیامت کے روز اس شخص کے گلے کے اندر گرما کے تپا کے ڈال دیا جائے گا، اور اسے دردناک عذاب دیا جائے گا۔ میرا رب کریم مولا، میرا پروردگار مولا ہم سب کو، آپ کو اور ہمیں اس دکھاوے کے صدقے، اس ریاکاری کے صدقے سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ اللہ کے حضور درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आपने 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है, मगर इस बात को अपने जहन में बिठाना है, जब आप दरूद इब्राहिमी पढ़ रहे हों आपका तलफ़्फ़ुज़ ठीक होना चाहिए, आपका जो तजवीद है वो ठीक होना चाहिए। अब हम इस बात का क्यों कहते हैं कि आपका तलफ़्फ़ुज़ ठीक होना चाहिए? तो मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, जब आप कुरान मजीद की तिलावत कर रहे होते हैं, उसके अंदर ज़बर, ज़ेर और पेश को गलत पढ़ने से उस लफ्ज़ का पूरा मानी और मफ़हूम बदल जाता है। अगर वो सवाब की आयत है, अगर आपको सवाब अता करना है मेरे रब ने, और आपको उल्टा अज़ाब दिया जाता है, क्योंकि उस लफ्ज़ का मानी और मफ़हूम बदल जाता है। आपने अगर आपका तलफ़्फ़ुज़ ठीक है तो आप पढ़ सकते हैं, वरना फिर आप इस वीडियो को पीछे करके 3 मरतबा सुन भी सकते हैं। हाँ, इस बात को अपने जहन में बिठा लें, आप पढ़ भी सकते हैं और इस वीडियो को पीछे करके आप 3 मरतबा सुन भी सकते हैं। हाँ, एक और बात आपको लाज़मी अर्ज़ करूँ दोस्तों, अगर आपको ये मुश्किल लगता है, अगर आप कहते हैं कि भाई ना मैं सुन सकता हूँ और ना मैं पढ़ सकता हूँ, तो फिर शॉर्टकट एक और दरूद शरीफ भी है, लेकिन उससे बेहतर ये है कि आप दरूद इब्राहिमी पढ़ें, वो सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। आप ये भी पढ़ सकते हैं, मगर बेस्ट ये है आप दरूद इब्राहिमी अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ लें। उसके बाद आपने वो नायाब तस्बीह रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में और आखिरी अशरे में आप ये तस्बीह कर लें। इंशाअल्लाह जैसे हमने आपको पहले बताया था, ईद से पहले आपकी एक और ईद हो जाएगी। दोस्तों, आपने सबसे पहले 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ के उसके बाद आपने 21 बार सूरत इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, आप सूरत इखलास को 21 बार पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर आप 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दोस्तों, एक बार फिर आप वजीफ़ा सुन लें। आपने सबसे पहले सदका देना है, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सदका देना है, अल्लाह की रज़ा की खातिर, खालिसतन अल्लाह की रज़ा की खातिर आपने सदका देना है। उसके बाद 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद 21 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है, जैसे हमने आपको भी पढ़ के बताई, सुनाई, आप इसे इस तरह पढ़ लें। उसके बाद फिर 3 मरतबा आप दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, आपका ये वजीफ़ा मुकम्मल हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को सवाब की नीयत से सदक़े जारिया समझकर शेयर करना मत भूलिएगा। हो सकता है आपके इस शेयर से किसी मुसलमान भाई की ज़िंदगी बदल जाए, तकदीर बदल जाए। यकीनन वो सारा अजर सवाब आपके अमलनामा में लिख दिया जाएगा। वस्सलाम।